4000 سال پہلے نبی زادہ زمین پر ایڑیاں رگڑے تو اس سے جو پانی بنے وہ آب شفا بن جائے. تو اگر کسی زمین کے اوپر کسی نبی زادے کا خون بہ جائے تو کیا وہاں کی مٹی خاک شفا نہیں ہو سکتی؟ تو امام کو بھی خط لکھو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی میں لکھا جائے، اپنی زبان میں عریضہ بھیج سکتے ہو. تو اب کبھی یہ سوچا تھا امام کیا ہماری یہ زبان جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے. مگر یہ تو بتائیے یہ جو شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ نماز مت پڑھو، یہ کون سی زبان میں بہکاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ شیطان کی زبان تو وہاں کی ہوگی، مگر شیطان جب ہمیں بہکاتا پاتا ہے تو ہماری زبان میں بہکاتا ہے. سبحان اللہ، شیطان بہکائے تو ہماری زبان میں، اور امام ہماری زبان میں ہدایت بھی نہیں کر سکتا. تو جب شیطان گمراہ کر سکتا ہے ہماری زبان میں تو جو حق کا نمائندہ امام ہے وہ ہدایت کر سکتا ہے ہماری زبان میں. اس لیے امام کے لیے ضروری ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر زبان جانے. دنیا کی ہر زبان جانے. جو زبان نہ جانتا ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ہم جب خانہ کعبہ گئے تو ہم نے ایک جیسا لباس پہنا، ایک جیسی زبان استعمال کی، ایک ساتھ طواف کیے، ایک سال سعی کی ایک ساتھ انداز سے. جب وہاں پر چلے تو وہاں ہر جگہ کے حاجی آئے تھے، لندن کے، امریکہ کے، کینیڈا کے، انڈیا کے، دیوبند کے، بریلی کے، سارے آدمی آئے. آنے کے بعد انہوں نے زمزم کا پانی عقیدت سے منہ پہ ملا، آنکھوں سے لگایا، وضو کیا. پانی تو ہے. اب جب چلے تو سب کے ہاتھوں میں ایک ایک کہنے یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے پانی لیے جا رہے ہیں. کیا انڈیا میں پانی نہیں ملتا؟ امریکہ میں پانی کی کچھ کمی ہے، کینیڈا میں پانی نہیں ہے، امریکہ میں پانی نہیں ہے، کچھ کمبینیشن یہاں کا H2O کے علاوہ کچھ اور چیز ہے. کہ نہیں، سب کا پانی ایک ہی ہے. کہا پھر یہ پانی کیوں لے کے چلے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آب شفا ہے، اس سے وضو کریں گے، بیماروں کی یہ شفا ہے، برکت ہے یہ ہمارے لیے، گھر میں چھڑکیں گے عظمت بڑھے گی. کہا اس پانی کی، یہ پانی ہے کیا چیز؟ کہا تم کو نہیں معلوم. اب سے 6000 سال پہلے تقریباً اسی زمین کے اوپر نبی کا بیٹا نبی زادہ پیاس کی بنا پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا. اس کے ایڑیاں رگڑنے کی بنا پر چشمہ جاری ہوا. اس چشمے کا نام ہے آب زمزم. 6000 برس ہو گئے آب زمزم کو بہتے ہوئے، اور آج تک یہ مقدس ہے، ڈیوائن ہے، ہولی ہے، پیارا ہے، شفا ہے، بخشش ہے، سہارا ہے. تو 6000 سال کے پیریڈ میں کہیں اس کا ایک فٹ ختم نہیں ہوا، تاثیر ختم نہیں ہوئی. کہا عظمتیں جو وہاں سے آتی ہیں ان کی پیریڈ کی بنا پر عظمتیں ختم نہیں ہوا کرتی. تو معلوم یہ ہوا کہ 6000 سال پہلے، 4000 سال پہلے نبی زادہ زمین پر ایڑیاں رگڑے تو اس سے جو پانی بنے وہ آب شفا بن جائے. تو اگر کسی زمین کے اوپر کسی نبی زادے کا خون بہ جائے تو کیا وہاں کی مٹی خاک شفا نہیں ہو سکتی؟ جب نبی زادے کے قدم کی بنا پر پانی آب شفا بن سکتا ہے، حالانکہ وہاں نبی زادے کا قدم مت ٹچ ہوا تھا، قدم ٹچ ہوا تھا، مس ہوا تھا صرف، تو پانی مقدس بن گیا. اور جس زمین میں خون پہ وسط ہو جائے سید المرسلین کے لال کا، وہ مٹی مقدس نہ بن سکے. تو جب آب زمزم سے وضو کے لیے پانی لایا جا سکتا ہے تو پھر خاک شفا بھی سجدے کے لیے لائی جا سکتی ہے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بت پرستی ہے. میں کہتا ہوں جب پانی لانا بت پرستی نہیں ہے تو پھر خاک شفا پہ جبیں جھکانی بت پرستی کیسے ہے؟ تو لہذا خانہ کعبہ میں جانے کے بعد پتہ یہ چلا
کہ یہ حج ہے کیا چیز، خانہ کعبہ ہے کیا چیز، زمزم کیا چیز ہے، صفا و مروہ کیا چیز ہے۔ معلوم ہوا کہ کچھ مقدس ہستیاں یہاں پر آئی تھی، باپ اور بیٹے نے مل کے اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا تھا۔ سبحان اللہ، اگر معصوم باپ بیٹے مل کر پتھر جوڑ کے گھر بنا لے تو وہ خانہ کعبہ بن جائے، اور معصوم باپ اور بیٹے مل کر لاشوں کا اتنے انبار لگا دیں تو کربلا کے 72 شہید عظمتوں کا مرکز نہ بنے۔ تو جب ابراہیم اور ان کی نسل کی یاد منانا بدعت نہیں تو پھر رسول کے گھرانے کی قربانیوں کو یاد کرنا بھی بدعت نہیں ہو سکتا۔ جب صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا ہر مسلمان پر واجب ہے، جبکہ صفا و مروہ کے درمیان ایک بے چین ماں دوڑی تھی بچے کی پانی کی تلاش و جستجو میں، تو قدرت کو ماں کی بے چینیاں اتنی پسند آئی، ماں کی بے چینیاں اتنی پسند آئی کہ ان کو سمیٹ کر مسلمانوں پر واجب قرار دے دیا کہ اگر کوئی مسلمان حج کے بعد یہ صحیح نہ کرے تو اس کی صحیح رائے گاہ ہوگی، اس کا حج ناقص ہوگا، وہ گنہگار ٹھہرے گا۔ تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک ماں بے چین ہو کے دوڑی تھی، اس کی یاد منانا ہمارے لیے ضروری ہو گیا۔ تو اگر مقتل سے خیمے، خیمے سے مقتل کی طرف اگر کوئی بے چین باپ گھر سے خیمے کی طرف، میدان سے خیمے کی طرف، خیمے سے میدان کی طرف آئے تو اس کی یہ صحیح اور روز عاشور اس کی یاد منانا بدعت کیسے بن سکتی ہے؟ تو یہ عبادتیں اس لیے تھی تاکہ ہماری محبت اور اخوت بھی پیدا ہو، اور یہ حج اس لیے تھا تاکہ نبی کے گھرانوں کی قربانیاں ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں۔